آپ کی جو گفتگو ساحل ادیم کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے اسی چینل پر دیکھی، اور اس میں مجھے یہ لگا کہ اس میں آپ کو اس طرح دکھایا گیا گویا کہ بھائی ساحل ادیم صاحب نے تو میدان مان لیا اور آپ کے پاس تو کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں. نہیں، آر سی ایمز کا یہ جو رینڈ کارپوریشن مسلمز ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے. نام جو ہے وہ ہے مسلم ٹوڈے، لیکن خبریں جو ساری ہیں وہ انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کے حوالے سے ہوتی ہیں. چلیں جی. اچھا قیصر بھائی، ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ صبح ایک شارٹ ویڈیو میں نے دیکھی، آپ کی کوئی ڈیبیٹ ساحل ادیم سے ہو گئی؟ جی کافی اچھی بڑی ماشاء اللہ. اچھا، میں نے وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی، بلکہ وہ جو مسلم ٹوڈے چینل کے اوپر اس کی ویڈیو بعد میں تو آ جاتی ہے. جی اس سے پہلے میرے ایک بات، اور میرے خیال سے مجھے اس کو ریکارڈ پر لانا ضروری ہے. میں نے ایک بات مسلم ٹوڈے کے تعلق سے کہی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا، شاید یہ میں نے گفتگو میں کہہ دیا تھا کہ بھئی وہ غامدی سے متاثر ہے یا انجینئر سے متاثر ہے. تو مسلم ٹوڈے والے جو صاحب ہیں انہوں نے مجھے میسج بھیجا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نیوٹرل میڈیا ہوں اور میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوں، میں ان حضرات سے بھی اختلاف کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے آپ کی جو گفتگو ساحل ادیم کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے اسی چینل پر دیکھی، اور اس میں مجھے یہ لگا کہ اس میں آپ کو اس طرح دکھایا گیا گویا کہ بھائی ساحل ادیم صاحب نے تو میدان مان لیا اور آپ کے پاس تو کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں. تو آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے کہ کیا یہ چینل بائس ہے اس تعلق سے، یا ایک نیوٹرل میڈیا ہے؟ نہیں، آر سی ایمز کا یہ جو رینڈ کارپوریشن مسلمز ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے. نام جو ہے وہ ہے مسلم ٹوڈے، لیکن خبریں جو ساری ہیں وہ انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کے حوالے سے ہوتی ہیں. کبھی مفتی طارق صاحب کا کر دیا، کبھی آپ کا کر دیا. حالانکہ اسلامی دنیا میں صرف یہ 3-4 چیزیں تو نہیں ہیں جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ تو ان بات کا ایک صحیح ہے. پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے. باقی وہ جو ڈبیٹ ہے وہ بیسیکلی 2 ہماری ڈسکشنز تھی. جی ایک جو تھی وہ ہماری بغیر کسی نتیجے پہ ختم ہوئی. اس پہ ہمارا اتفاق یہ ہے کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں وہاں پہ اقامت دین کے لیے علماء کو اپنا کردار زیادہ ادا کرنا چاہیے. اس پہ تو ہم دونوں کا اتفاق ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ان کا ویو یہ ہے کہ آپ علماء کو برا بھلا کہیں، مدارس کو سیکولر کہتے ہیں اور کہو کہ تم کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے، تم ایسے ہو ویسے ہو. میرا ویو یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے کہیں کہ دیکھیں آپ ہی ہمارے اساتذہ ہیں، صدیوں سے آپ نے اپنا گائیڈ کیا ہے، تو اب ٹائم ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن سے نکلیں. اب دوبارہ سے ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. یعنی کہ ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے کہ ان کو جا کے ہم کیا کہیں. تو وہ تو ہماری بات وہیں پہ ختم ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریشن اور بدتمیزی اور اس طرح کی چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات اچھے طریقے سے آپ درخواست کریں تو وہ آپ کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے. وہ کیا کچھ غلط کہیں گے آپ کو. خیر، جو انجینئر صاحب والا معاملہ تھا وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پورا نیٹ ورک ہے انجینئر صاحب کا. یہ چینل بھی اسی کا ایک آفیشیل حصہ ہے. تو انہوں نے تو انٹرپریٹیشن وہی کرنی ہے جو اس وقت سوٹ کرتی ہے انجینئر صاحب کو. میں آپ کو ساحل صاحب کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا چیف ڈس ایگریمنٹ تھا کہ کیا گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، وہ ساحل الدین صاحب اتنا مان کے گئے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات ہے، میں تو اس پہ بات بھی نہیں کروں گا. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو آپ چھوڑ دیں، انبیاء کی گستاخی تو ہے، انجینئر صاحب کی بیوی انجینئر صاحب کی گستاخی کرے تو وہ طلاق دے دیں گے. یہ کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا. کمال کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں اس بندے نے نہیں دکھائی. بڑا یہ تو اس سے زیادہ باعثنس اور کیا ہوگی، افسوس. میں آپ کو لنک بھیجوں گا، آپ سنیے گا کہ ساحل بھائی تو بڑا انہوں نے اگریسولی اس کیس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن وہ مان گئے ساری باتیں. اینڈ میں ان کو مطلب تھا ان کا چلے اچھا پن ہے جو بھی ہے کہ انہوں نے مزید انسسٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے نہیں دکھائی. بالکل درست بات ہے، میں نے بھی وہ کلپ دیکھا ہے. اچھا، یہ آرگومنٹ میں نے بھی کبھی نہیں دیا کہ انجینئر صاحب کی اپنی اہلیہ ان سے بدتمیزی کرے تو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ بھی ساحل بھائی دے گئے ہیں. حالانکہ بہت پرسنل ہو گیا، لیکن اس طرح کے پرسنل آرگومنٹ ساحل ادیم ہی دے سکتے ہیں، ہم تو دے نہیں سکتے بھائی. تو یہ انہی کا ڈومین ہے. تو لیکن مجھے اس کا افسوس ہوا کہ میں ایک چیز جو ریکارڈ پر لانا چاہوں گا وہ یہ کہ انہوں نے مسلم ٹوڈے والے نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ نہیں، آپ کے چینل پر یا تو یہ بات ایک مرتبہ آ جائے کہ بھئی آپ کو غلط اطلاعات تھیں، اور یا آپ کسی ویڈیو پر کامنٹ کر دیں کہ نہیں میں نیوٹرل ہوں. تو میں نے شاید کامنٹ بھی کیا اپنی ویڈیو پر، اور میں نے کسی موقع پر ابھی حال فی الحال ہی کی بات ہے میں نے یہ کہا بھی 2 مہینے 3 مہینے کے اندر،
اور میں نے کہا بھی کہ ہاں بھائی وہ میں نے یہ سمجھا کہ وہ انجینئر کے لوگوں کا چینل ہے، لیکن جب نہیں، وہ وہ ایک حضرت عیسیٰ والا ایشو ہوا تھا، حضرت عیسیٰ والا ایگزیکٹلی. تو میں نے انہی کے کہنے پر ان کی وضاحت کو قبول کیا اور اس کو میں ریکارڈ پر لے آیا. لیکن اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ جو تھمبنیلز دیکھے اس سے صاف اس بات کا ادراک ہوا کہ بھئی ایک آدمی کو انجینئر کے علاوہ کوئی دوسری خبر مل ہی نہیں رہی ہے. وہ اس کے وکلاء سے انٹرویو لے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ایک وکیل نے کہاں غلطی کی، وکیل نے کہاں صحیح کیا، مطلب ایک ایک بات، اور اس کو خبر کے انداز میں نہیں بلکہ بہت ہی سمپتھائز ہو کر. ناٹ دیٹ کہ ہم بڑی خوشی کے ہم شادیانے بجا رہے ہیں کہ انجینئر جیل میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اصل یہ کہ ایک آدمی کا جو نیوٹرل ہونا یا باعث ہونا واضح انداز سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ آپ والی کلپ دیکھی تو بالکل ہی بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان لوگوں کا ماؤتھ پیس ہے. تو میرے مفتی صاحب، میں آپ کو 2 واقعات میں سنا دیتا ہوں جی کہ اس بچے کے ساتھ میں نے بیک گراؤنڈ میں کافی محنت کی جی کہ ٹھیک ہے ہمارا فکری اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سرٹن چیزیں ہوتی ہیں جو جرنلسٹک انٹیگریٹی کا حصہ ہوتی ہیں، جی جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں بات کریں تو اس کا ویو لے لیں کم سے کم، جی اور اپنا تبصرہ اگر آپ شامل کر رہے ہیں تو ضرور کریں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ہمارا تبصرہ ہے اور یہ خبر ہے کہ اس میں فرق رکھیں، اور اس آدمی کا ویو پھر شامل کریں. ایک دفعہ کوئی 1 گھنٹہ ہماری بات ہوئی، وہ غامدی صاحب کا، وہ جو قادیانی کو کافر نہیں کہتے، پورا گھنٹہ بات سے ٹھیک ہے یہ باتیں کچھ میرے لیے نہیں ہے، میں واپس میں پتا کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن جب وہ ویڈیو آ گئی اس کے بعد ہے تو اس میں ساری وہی باتیں پچھلی جتنی چل رہی تھی ایسی ہی چلی. پھر وہ انجینئر صاحب نے ایک جھوٹ بولا کہ میں نے کبھی کہا ہے کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، میں اس لیے غزہ نہیں جا سکتا، اور کبھی میں کوئی اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کہیں. حالانکہ یہ بات میں نے کبھی چھپائی نہیں کہ میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کہا کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہوتے میں وہاں پہ چلا جاتا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ بھائی وہ ایک انبیاء کی دھرتی ہے. اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ خود تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ڈکلیئر کر دیا کہ میں جا رہا ہوں جناب، میرے لیے تو جو ہے وہ بس فتویٰ میں نے خود کو دے دیا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اسلامک گورنمنٹ آن کرتی ہے، کوئی اس کے لیے آپ کے پاس جید فتویٰ پیچھے ہوتا ہے تو آپ کرتے ہیں. تو اگر اس میں ہمیں یہ بھیجیں گے تو ہم ضرور جائیں گے. انجینئر صاحب نے اپنی طرف سے اس کو جو کام کرتے ہیں، کلپ یہاں سے کاٹا وہاں سے کاٹا، وہ سارا کر دیا. اتنا اس کے بعد پھر قادیانی بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور باقی سارا بھی ہے، انہوں نے اپنے چینلز کو سارے ویڈیوز چلانے شروع کر دیے. بلاسفیمرز، یہ آسٹریلیا والا جو ہے جس کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی تھی، وہ سارے جتنے تھے یہ سارے اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، معاف کیجیے گا میں آپ کی بات روک رہا ہوں، کہ جب اس طرح کا مدعا ہوتا ہے تو ملحد، سیکولر، لبرل، غامدی، انجینئری، یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، قادیانی. جی سارے کوئی فرق نہیں ہے. جی اچھا وہ جو میں نے اس کو ویو والی بات کہی تھی کہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا ویو لے لیتے ہیں. اس نے پھر مجھے کال کیا، ابرار نے، کچھ 40-45 منٹ ہماری بات ہوئی. اس نے میرا سارا ویو دیا کہ میں نے اس جو معاملہ ہے اس پہ میں نے جو بات کہی ہے بڑی کلیئر کہی ہے کہ جناب میرا کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا. ہاں اگر ہمیں بھیجا جائے، والنٹیئرس کے لیے کہا جائے، کوئی ایسی بات ہو تو شور وہ ایک اور چیز ہے. ادروائز آپ کیسے یہ لیجیے، وہ گفتگو کیسے ہوگی کہ آپ تل ابیب ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہ کہیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ مطلب صحیح. عجیب بات ہے. اچھا مائک تھوڑا سا شاید اس میں کچھ ہے، وہ جی کلیئرٹی نہیں ہے. انٹرنیٹ آپ کا صحیح ہے؟ جی اب ہاں بہتر ہے. ہاں اب بہتر ہے. جی اچھا یہ کوئی 40-45 منٹ میرا ویو لینے کے بعد اس نوجوان نے ایک حرف وہ نہیں چلایا، دوبارہ میرا کو پچھلا ویڈیو لے کے چلا دیا. تو یہ جو جتنے یہ رینڈ کارپوریشن مسلم سے، یہ سب کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مشترکہ قسم کا ایک پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے. It's not about reporting news, it's about glorifying certain ideas. اور ہاں تو ابھی اس کم تعلق سے کم سبھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. مطلب یہ تو دجل و فریب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا دجل و فریب انجینئری سے سیکھا ہے اس کے اسٹوڈنٹس نے. وہ کون سا کم دجل و فریب کرتا ہے. جی ہاں چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن، آپ نے اپنی بات رکھی. میں اچھا وہ کس چینل کے اوپر ہے آپ کی جو بات ابھی ہوئی ہے ساحل سے؟ میں نے وہ آپ کو لنک بھیج دیا ہے. ہاں یہ میں اس کو انشاءاللہ دیکھوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک جو ہے انجینئر والا ہے، دوسرا ہے وہ جی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اوکے بہتر ہے.